السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے، جس میں ذکر ہے تو اس کی قوم کو کچھ جواب نہ بنایا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور دلائل قائم کیے اور نصیحتیں فرمائی، تو انہوں نے آپس میں یا ایک دوسرے کے ساتھ یا سرداروں کے ساتھ، جنہیں معتبین بہرحال کچھ کہنے والے تھے اور کچھ اس پر راضی ہونے والے تھے، سب متفق اس لیے وہ سب قائلین کے حکم میں ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں ڈالا تو اس آگ کو ٹھنڈا کر کے حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی بنا کر اس میں عجیب عجیب نشانیاں، آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا اور اس کی جگہ گلشن پیدا ہو جانا، یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، اور جو نہ سمجھیں وہ منکر ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی کہ بت اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے اور سردار اپنے ماننے والوں سے اور ماننے والے سرداروں پر لعنت کریں گے، یعنی کہ بتوں کا بھی اور پجاریوں کا بھی، ان میں سرداروں کا بھی اور ان کے فرمانبرداروں کا بھی ہے کہ جو تمہیں عذاب سے بچائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے سلامت نکلے اور اس نے آپ کا کوئی ضرر نہ پہنچایا، یعنی کہ آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے بعد یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ ایمان سے تصدیق رسالت کی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے، اس لیے انبیاء ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کفر ان سے کسی حال میں مقصود نہیں۔ یعنی اپنی قوم کو چھوڑ کر جہاں اس کا حکم ہو، چنانچہ آپ نے سواد عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اگلی آیت میں ذکر فرمایا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب عطا فرمایا اور ہم نے اس کو اولاد میں نبوت عطا کی اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب عطا فرمایا، بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب حاض کے سزاواروں میں ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے۔ کتاب سے توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف مراد ہیں کہ پاک ذریت عطا فرمائی، پیغمبری ان کی نسل میں رکھی، کتابیں ان پیغمبروں کو عطا کی جو ان کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا خلق میں محبوب و مقبول کیا، تمام اہل و ادیان میں ان سے محبت رکھی اور رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت فخر جانتے ہیں، اور ان کے لیے اختتام دنیا تک درود پاک مقرر کر دیا گیا۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی، یعنی بے شک وہ ہمارے قرب حاض کے سزاواروں میں سے ہیں۔ اگلی آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا، جو پہلے بھی کئی بار کیا جا چکا ہے کہ راگیروں کو قتل کر کے ان کے مال لوٹ کر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف سے گزرنا موقوف کر دیا تھا، جو عقلاً اور عرفاً کبھی ممنوع ہے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسرے کے کنکریاں مارنا، راستے چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، تمسخر اور گندی باتیں کرنا، ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ ذلیل افعال و حرکات جن کی قوم لوط عادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی اس بات میں کہ یہ افعال قبیح ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جائیں اب ہم پر عذاب نازل فرمائیں، یعنی کہ جو عذاب ہم پر نازل کیا جانا ہے وہ آپ جلد اس کو بلا لیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے نزول عذاب کے بارے میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔